الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. سامعین کرام، سورہ یوسف سے متعلق موضوعات پر گفتگو کل ہوئی جو قدر طویل ہو گئی. اس بنیاد پر اس کے فوائد اور لطائف باقی تھے. چنانچہ صاحب کتاب نے اس مبارک سورت کے جو فوائد نقل کیے ہیں انہیں ہم تیزی سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. نمبر ایک، اس سورت میں لفظ احسان اور اس کے مشتقات، احسان، محسنین، محسن، یعنی احسان کے لفظ سے بننے والے دوسرے الفاظ بار بار آئے ہیں. جیسے نمبر ایک مثال دی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکم، فیصلے کی صلاحیت عطا کی، سوجھ بوجھ اور دانائی دی، فیصلہ دیا اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. محسنین احسان سے بنا ہے. احسان کا معنی عام طور سے یہ محسنین کا ترجمہ جب آپ اردو ترجمے میں دیکھیں گے تو لوگ کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیک لوگوں کو. صحیح ہے ترجمہ. احسان کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا سا صرف میں اشارہ کروں، آپ بارہا سن چکے ہیں. احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایمان اسلام سے اونچا درجہ احسان کا. حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر صحابہ کے بیچ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے تھے ان میں پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے. آپ نے 5 ارکان ایمان اسلام کو بتایا. پھر پوچھا ایمان کیا ہے، ایمان کی 6 بنیادوں کو بتایا. پھر اس کے بعد پوچھا احسان کیا ہے. تو تیسری مرتبہ تیسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یا وہ نہیں تو کم سے کم اتنا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. صوفیہ نے اس سے اصطلاح نکال کر اس پر اپنے بدعتی مراقبوں کی عمارت کھڑی کر لی. خیر، تو یہ احسان علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اسلام پہلا درجہ، ایمان اس سے اونچا درجہ، احسان آخری اونچا درجہ. احسان، ایمان، اسلام ظاہری اعمال اور ارکان کا نام ہے، ایمان داخلی چیزوں کا نام ہے، اور احسان دونوں کو خوبصورت اور اعلیٰ درجہ دینے کا نام ہے. یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے. ایک احسان وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں وبالوالدین احسانا، احسن کما احسن اللہ الیک، قارون سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا سورہ قصص میں. یا جانوروں کے ساتھ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، صحیح حدیث ہے مسلم کی کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، لکھ دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب قتل کرو تو احسان کے ساتھ قتل کرو، ذبح کرو جانور کو تو احسان کے ساتھ، کم سے کم تکلیف ہو. یہ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نیکی میں احسان ہے. اور جب آپ وہ آیت پڑھتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو وہاں اہل علم نے تشریح کی. عدل یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا حق دے دیں پورا پورا، اور احسان یہ ہے کہ حق سے بڑھ کر دیں. آپ نے کسی سے 100 روپیہ ادھار لیا، اب لوٹانے کے ٹائم آپ اپنی مرضی سے پہلے سے طے نہیں ہے یا اس کا مطالبہ نہیں ہے، 100 تو دے رہے ہیں، خوشی سے اپنی مرضی سے کچھ بڑھا کر بھی دے دیا 10-20 روپیہ. یہ جو بڑھا کر دیا، حق سے زائد دیا، یہ احسان ہے. تو احسان کے اس طرح سارے معنی کو دماغ میں رکھیے. نیک لوگ، اچھے لوگ، نیکی یا احسان کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں کو جزا دیتا ہے. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم ملا. یہ اللہ کی نعمت ہے، سب سے اعلیٰ نعمت. دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں حکم سے مراد اگر فیصلے کی قوت، تعویل الاحادیث کا علم، اور ساتھ ساتھ اگر نبوت کا علم مانے تو پھر یہ تو سب سے اعلیٰ نعمت ہے. وقال تعالی، اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں لفظ احسان کا استعمال اور ذکر بیان کر رہے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب آپ قید خانے میں، جیل میں گئے تو آپ کے ساتھ 2 نوجوان بھی داخل ہوئے. قال احدهما انی اعصر خمرا، ایک نے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اپنا خواب بیان کیا کہ انی ارانی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا خواب میں کہ اعصر خمرا، کہ میں
شراب نچوڑ رہا ہوں، لفظی ترجمہ مطلب شیرہ انگور سے شراب بنا رہا ہوں اور اسے اپنے مالک کو پلا رہا ہوں، مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے یا کشید کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ، میں اپنے آپ کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سر کے اوپر میں نے روٹی رکھی ہوئی ہے، تأکل الطیر منہ، اس روٹی میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعویل بتائیے، یعنی تفسیر، یعنی خواب کی تعبیر۔ آپ غور کیجئے کہ جیل کے دو لوگ ایک شخص سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا خواب یوں دیکھا ہے، آپ ہم کو خواب کی اس خواب کا معنی مطلب یا تعبیر بتائیے۔ جیل میں تعبیر پوچھ رہے ہیں، تو حضرت یوسف سے ہی کیوں پوچھا، کسی دوسرے سے کیوں نہیں پوچھا؟ وجہ آگے انہوں نے بتائی، خود ان دونوں نوجوانوں نے کہی، انا نراکا من المحسنین، کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، احسان کرنے والا نیک پاتے ہیں۔ گویا اس زمانے کے بھی اگرچہ وہ مشرک تھے، انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ خواب سچے ہو سکتے ہیں، اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور انہیں اس بات کا بھی ادراک تھا کہ خواب کی صحیح تعبیر وہ انسان بتائے گا جو نیک اور صالح ہے۔ حضرت یوسف میں انہیں یہ صلاحیت، یہ خوبی، یہ استعداد اور ملکہ نظر آیا، ان کے ہاؤ بھاؤ سے، رہن سہن سے، ان کے برتاؤ سے، گویا ان کا ذاتی اخلاق اور ان کا ظاہری معاملہ ایسا تھا کہ قید خانے کے ساتھی بھی یہ مان رہے تھے کہ یہ محسنین میں سے ہیں، اچھے اور نیک لوگ ہیں۔ نبی اور مومن، نبی اور نبی کے بعد مومن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے پیش کی اس صورت سے احسان کے لفظ کے استعمال کا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں قبضہ عطا کیا، طاقت اور تسلط دی، کہ وہ جہاں چاہے رہے سہے، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے غلام بنائے گئے، وہاں سے مصر کے یہاں غلام کی حیثیت سے رہے، پھر اس کے بعد قید خانے میں گئے، اللہ نے ان کو تخت مصر پر تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں گویا تمکنت دی، مکنہ قوت دی، تمکنت دی، قبضہ دیا، اختیارات دیے، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ اس پورے مصر میں جس طرح چاہے رہے سہے، گھومے پھرے، مطلب ان کو ایک قسم کی حیثیت مل گئی۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت کو جسے چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، حقدار بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم اس کو اپنی رحمت عطا کرتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور محسنین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ بہت غور سے سنیے، ہم لوگ جب کسی طرح پریشانی مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نحل میں اللہ نے اس نفسیات کو بتایا ہے کہ انسان کو برائی، تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مایوسی، حوصلے ہار جاتا ہے۔ حضرت یوسف کے زندگی میں کتنے نشیب و فراز آئے، کنویں میں گئے، ابھی بچے تھے، غلام بنائے گئے، بیچے گئے، قید خانے میں گئے، اپنی نیکی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ اگر ایک آدمی نیک ہے تو مشقتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، مصیبتیں گھیر سکتی ہیں، لیکن انجام اچھا ہی ہوگا۔ والعاقبۃ للتقویٰ والعاقبۃ للمتقین، قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ اور یہاں کہا کہ متقیوں اور تقوی کے اچھا انجام ہوتا ہے، اور یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر ہم اور آپ نیک ہیں، اچھا برتاؤ لوگوں سے کر رہے ہیں، نیکی پر قائم ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو چاہے جتنی پریشانی آ جائے، اللہ ہم کو عزت سے اور اچھے نام سے ہماری گویا حفاظت کرے گا، اچھا اجر دے گا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو دنیا میں دنیاوی نعمتیں اور دولتیں ملتی ہوئی نظر نہ آئیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا نا، غزوہ بدر اور احد میں جو صحابہ کرام شہید ہو گئے، انہوں نے دنیاوی فراوانی کشادگی نہیں دیکھی، لیکن بعد کے صحابہ کرام کو دنیاوی بہت سارے مال و متاع بھی ملے، اللہ نے وہ چیزیں بھی دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے مسلمانوں کو مضبوط حکومت، اقتدار اور کیا کیا مل گیا دنیا کے مختلف ملکوں پر۔ صحابہ کرام اس پر جو افسوس کرتے تھے کہ وہ صحابہ جو قسم پرسی کے حالات میں مر گئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف کی بخاری میں روایت ہے، مصعب ابن عمیر کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر تھے،
حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اونچے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کی موت ہوئی تو ان کے بدن پر اتنی چادر بھی نہیں تھی کہ پورا بدن ڈھانکا جا سکے. قبر میں ڈالنے کے لیے پیر ڈھانکا جاتا تو سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ چادر سے سر کو ڈھانپ دو اور پیر کی طرف ازخر گھاس ڈال دو. ہاں، ہم کو اللہ نے یہ دولت دی. کہیں ایسا تو نہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف روزے سے تھے، ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ دولت ملی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو نیکیاں کی اس کا بدلہ دنیا ہی میں مل رہا ہے. تو کچھ لوگوں کو دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ظاہری طور سے ہم کو نظر آتا ہے کہ دنیا میں دولت فراوانی نعمت حاصل نہیں ہوئی، لیکن آخرت کا اجر و ثواب تو ان کا ہے ہی. پھر بھی دنیا میں ان کی عزت اور اچھا نام ہوتا ہے، یہ اچھا بدلہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی دولت نعمت فراوانی کے ساتھ ہر نیک انسان کو ملتی ہوئی ہمیں نظر آئے، لیکن یہ طے ہے کہ نیک آدمی کا انجام اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا. اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت انہوں نے بطور مثال پیش کی احسان کے مشتق کا استعمال کرتے ہوئے، حالانکہ اور جگہوں پر ہے، انہوں نے 3-4 مثالیں صرف دی. وقال تعالی، اللہ نے یہ فرمایا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. جب حضرت یوسف علیہ السلام کل میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کے پریشانی کا بھائیوں نے ذکر کیا، تھوڑی پونجی لائے ہیں، بڑی حقیر قیمت لائے ہیں، آپ کچھ اس کا بدلہ دیں اور ہمارے پاس صدقہ کریں. جب تب حضرت یوسف سے برداشت نہیں ہوا، اپنے بھائیوں کی یہ دکھ اور صدمے کی حالت دیکھی نہیں گئی، تو انہوں نے فوراً یہ تذکرہ کیا کہ تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تب فوراً ان کو احساس ہوا کہ ان کو کیسے یوسف کے بارے میں معلوم ہوا. فوراً انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، واقعی تم ہی یوسف ہو؟ ہاں، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. من یتقی، آگے حضرت یوسف کا جملہ جو ایک اقوال ذری میں شمار کرنے کے لائق، قرآن کا سب سے بہترین، مطلب قرآن تو سب سے اللہ کا کلام ہے. ہاں، انہ من یتقی ویصبر، ہاں یقیناً جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس میں بار بار یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے ہم کو اور آپ کو سبق دیا گیا ہے، اور پھر واقعاتی طور پر حضرت یوسف کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ اور عبرت موجود ہے کہ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کو اچھا ملتا ہے. بھائیوں نے حضرت یوسف کو ختم کر دینا یا ان کو وہ جو ہے اپنی زندگی سے ہٹا دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام اور دنیاوی جاہ و حشم بھی نواز دیا. اور بھائیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ آج انہی کے سامنے کھڑے ہو کے صدقے کی درخواست کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا ذکر کر کے حضرت یوسف نے کہا کہ وہ محسنین کے اجر و احسان کے بدلے کو، کے عمل کو، اجر کو ضائع نہیں کرتا. کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف سے جو حسن معاملہ، احسان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ تھا، لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے احسان کا برتاؤ کیا، اس کو بھی بار بار قرآن مجید میں یعنی سورہ یوسف میں ذکر کیا ہے. چنانچہ اس کی مثال بھی بیان کرتے ہیں کہ دعا الفتیان فی السجن الی عبادت اللہ وحدہ، کہ قید خانے میں جب دونوں نوجوانوں نے ان سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے کا وعدہ تو کیا. آپ دیکھیے کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تم کو اب تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ میری بات سنیے. چنانچہ وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے اللہ وحدہ کی عبادت کی طرف یعنی توحید کی طرف انہیں دعوت دی. بڑی پیاری تقریر ہے، ہاں، کہ میں نے جو جاہل ملت ہے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، اپنے باپ ابراہیم، یعقوب اور ابراہیم اور اسحاق اور ابراہیم کی ملت کو اختیار کیا. ہاں، اور پھر اس کے بعد تقریر کی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق ارباب یہ بہتر ہے یا ایک اللہ واحد جو ساری کائنات کے اوپر قہار ہے، تسلط اور غلبہ رکھتا ہے، سب پر کنٹرول رکھتا ہے. وَلَمْ يَكْتَفِي بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر پوچھنے پر صرف تعبیر خواب بتانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیل میں رہ کر بھی توحید کی تعلیم لوگوں کو دی.
یہ نبی کا اخلاق ہے. اس میں ہم کو اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ جہاں کہیں موقع ملے ہمیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے, اور خاص طور سے کفار اور مشرکین تک توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے موقع کو پیدا کرنا, اور موقع مل جائے تو اسے نہ گنوانا. یہ ہم کو اس میں سبق ملتا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا احسان اور نیکی تھی. دعوت اور تبلیغ کا ایک اعلیٰ ترین کردار اور نمونہ ہے. دوسرا ہے لم یکتفی بتأویل رؤیا عزیز مصر. یہاں بھی ہم کو احسان حضرت یوسف کا نظر آتا ہے کہ عزیز مصر کے بادشاہ نے جب خواب دیکھا, واقعہ اٹھائیے, تو اس نے پہلے اپنے درباریوں سے جو اہل علم تھے ان سے پوچھا کہ میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں, 3 موٹی گائیں 3 دبلی گائیں, ہاں پھر 7 گائیں, 3 نہیں, ہاں, اور 7 سال ایسے 7 ایسے, بالیاں ہری بھری اور سوکھی ہوئی. تو اگر تم تعبیر رؤیا بتا سکتے ہو تو مجھے بتاؤ. تو سب نے کہا اضغاث و احلام, یہ خواب پریشاں ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. ہاں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جن 2 نوجوانوں کو خواب کی تعبیر بتائی تھی, اور اس میں سے جس نے کہا تھا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب پلا رہا ہوں, تو وہ بادشاہ کا ساقی تھا. ہاں, ان کو پلاتا. اس نے سنا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا, ان لوگوں سے تعبیر پوچھی, یہ لوگ معذرت کہہ رہے ہیں اور اس خواب کو جو ہے غلط کہہ رہے ہیں کہ اضغاث و احلام خواب پریشاں ہیں, اڑے خواب ہیں. تو کہا رکو, مجھے مہلت دو, میں جا کے ایک آدمی کے پاس جاتا ہوں اور تم کو تمہارے خواب کی تعبیر لا کر بتاتا ہوں. اب یہاں پورے واقعے میں آپ غور کیجئے, میں جو تھوڑی تفصیل میں جا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کردار انہوں نے 1.5 لائن میں بیان کیا, یہ 1.5 لائن ایک کتاب ہے. آپ سوچئے کہ انہوں نے خواب بتایا تھا, اس آدمی کے ساتھ احسان کیا تھا, اور جب اس نے اسی قرآن میں ہے کہ جب خواب کی تعبیر بتائی تو اس سے ایک گزارش کی حضرت یوسف نے کہ جب تم اپنے مالک کے پاس پہنچنا, اس کے ساقی بن جاؤ گے, اس کو شراب پلانے والے یا جو بھی پلانے والے بنو گے, تو وہاں میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس کہ میں جیل میں ہوں, اور میرا ذکر کرنا تاکہ وہ میرے معاملے کی طرف متوجہ ہو. قرآن نے کہا کہ جب وہ نجات پا گیا, بادشاہ کا ساقی بن گیا, تو یہ یوسف علیہ السلام کی اس بات کو وہ بھول گیا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ, یہ جب خواب کی تعبیر بادشاہ نے لوگوں سے پوچھی تو اس کے بعد اسے یاد آیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. تو قرآن نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ مُدَّةٍ, ایک مدت کے بعد اسے حضرت یوسف کی بات یاد آئی, حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے. اور لوگوں نے کہا کہ یہ جو ایک مدت ہے یہ کئی سال ہے. اب کئی سال پہلے ایک آدمی سے کہا تھا کہ تم نجات پاؤ گے تو میرا تذکرہ بادشاہ کے پاس, اپنے مالک کے پاس کرنا. اب وہ کئی سال کے بعد ایک خواب دیکھنا, بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آ رہا ہے. حضرت یوسف نے پہلے اس سے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری بات اپنے بادشاہ کے پاس یا اپنے مالک کے پاس ذکر نہیں کی, ایسا اس سے شکوہ شکایت نہیں کی. ایک بات. دوسری بات, جب اس نے خواب بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی, خواب کی تعبیر بتانے کے بعد اپنی طرف سے انہوں نے لوگوں ایک اور مزید بات بتائی کہ یہ جو تعبیر خواب نے دیکھی ہے نا, بادشاہ نے دیکھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تمہاری خوب زرخیزی شادابی, ہاں ہرے بھرے کھیت ہوں گے, اچھی فصل آئے گی. پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑے گا. اگر تم نے اس شادابی کے دور میں جو اچھی فصل والے سال گزرے ہیں, اس میں اگر اناج جو حاصل ہوا ہے اس کو ان کی بالیوں میں محفوظ رکھ لو, تو آنے والے 7 سال جس میں شدید قسم کا قحط اور خشک سالی ہونے والی ہے, اس میں تم اس کا استعمال کر سکتے ہو. ہاں, مزید 7 سال. تو خواب اتنا ہی تھا. لیکن اس کے بعد آیت نمبر 49 میں حضرت یوسف نے کہا ثم یأتی من بعد ذلک عام, پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا فیہ یغاث الناس, جس میں لوگوں کو بارش ملے گی, یعنی خوب بارش اور پانی برسے گا. وفیہ یعصرون, اور اس میں وہ جو ہے شیرہ انگور کا شیرہ نکالیں گے, یا یعصرون جو بھی مانا ہو کہ اسے نچوڑیں گے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب پر مزید ایک بات بتائی جو بادشاہ کے خواب میں نہیں تھی. یہ حضرت یوسف کا احسان تھا.
اہل علم کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے جو انبیاء کے نمونے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی سائل کوئی سوال کر رہا ہے تو سوال کا جواب تو دے دے، اور ہم اسے اگر محسوس ہوتا ہے کہ اس سوال کے ساتھ کوئی اور بات بھی جڑی ہوئی ہے جو اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اگرچہ اس نے پوچھی نہیں ہے لیکن ہم بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ مدلجی نے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے پانی ہی کا نہیں سمندر کے جانوروں کے بارے میں بتایا کہ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے اور اس کے مردار حلال ہے۔ حالانکہ اس کے مردار اور جانوروں کے بارے میں اس شخص نے سوال نہیں کیا تھا، لیکن وہ سمندری سفر کرتے تھے، اس کے اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اس کی بھی ضرورت اسے پڑے گی، چنانچہ جواب دے دیا۔ اگلی بات کہ لم یعاتب اخوتہ، حضرت یوسف کے احسان اور نیکی کا ایک نمونہ ہمیں یہ بھی واقعے میں نظر آتا ہے آیت نمبر 92 میں کہ اپنے بھائیوں کو انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، ان کی سرزنش نہیں کی۔ بھائیوں نے کتنا برا سلوک کیا تھا، حسد جلن کے ساتھ، بالکل اندھے کنویں میں ڈال دیا، مار ڈالنے کا ارادہ کیا، ہاں، لیکن اس کے باوجود نہ اپنے بھائیوں کو ڈانٹا پھٹکارا، ولم یؤاخذہم، اور نہ ان کا مواخذہ کیا، حالانکہ قوت حاصل تھی۔ ہاں، مصر کی سلطنت میں با اختیار شخص تھے۔ آج ہمارے یہاں کوئی با اختیار کے سامنے کوئی کمزور اگر غلطی کر دے وے تو کیا کرتا ہے وہ، اس کی شان اور اس کی انا کیسے انتقامی کارروائی پر ابھارتی ہے اور وہ کیا کیا کرتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے سماج معاشرے میں، اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف کا کردار یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے مواخذہ نہیں کیا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، بل سامحہم وعفا عنہم، بلکہ ان کے ساتھ درگزر سے کام لیا اور معاف کر دیا، نرمی برتی، معاف کر دیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یہ آیت ہے، ان سے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ للدلالۃ علی انہ من افضل الاخلاق، یہ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا، ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ اور افضل اخلاق کا حصہ ہے، اور اس کے کرنے والا انسان، ایسے اخلاق کو اپنانے والا انسان ایمان کی بلندیوں پر پہنچتا ہے اور اپنے نفس اور اپنی روح کو اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے، اور ایسی سعادت مندی اللہ کی طرف سے، سعادت مندی اور بلندی اسے حاصل ہوتی ہے جو پھر اس کا نشان اور پہچان بن جاتی ہے، اس سے الگ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان کے ضمن میں کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قوت، تسلط اور قبضے کا، تمکنت کا ذکر کیا۔ وہو لا زال صغیرا، جبکہ یہ اب بھی وہ ایک طریقے سے کم عمر تھے، جس وقت کم عمر تھے اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تمکنت اور قوت کا ذکر کیا۔ چنانچہ آیت کہتی ہے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، کہ جس شخص نے حضرت یوسف کو خریدا تھا، بازار سے خریدا تھا قافلے والوں سے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہو، کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ابھی وہ بچے تھے، کم عمر تھے، تو کہا کہ ان کا عزت کے ساتھ رہن سہن کا انتظام کرو، اچھے طریقے سے اکرام کرو، ٹھکانہ باعزت بناؤ ان کا، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں، اپنا لڑکا اور بیٹا بنا لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابھی چھوٹے ہی ہے، ابھی گھر میں لایا ہے، کم عمر ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طریقے سے یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کا قدم جمایا۔ یہ محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ ہے، میں نے ایک جملہ لکھا، بڑا اچھا لگا مجھے، کہ یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کا قدم سرزمین مصر میں جمایا۔ اب دیکھیے کنویں سے نکل کر غلامی کے بعد جو ہے عزیز مصر کے گھر میں آ رہے ہیں، اور عزیز مصر اپنی بیوی کو جو تلقین کر رہا ہے، اب ایک محل میں پرورش کا موقع مل رہا ہے، یہاں ان کو شاہی آداب کا بھی علم اور سیکھنے سکھانے کا موقع مل رہا ہے، مصر کے قوانین اور بہت ساری چیزوں کا علم بھی حاصل ہوگا، اور چیزوں کے نظم و ضبط اور ایڈمنسٹریٹو پاور جس
کو کہتے ہیں کہ کسی کام کو چلانے کے لیے ذمہ داری ادا کرنا، لوگوں کو، ماتحتوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت۔ ایک وزیر کے گھر میں اگر رہ رہے ہیں، بادشاہ کے خاص آدمی کے، تو یہ ساری چیزیں ان کے ارد گرد نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راہ ہموار کی انتظام کیا کہ بچپن ایک وزیر کے گھر میں گزار کے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور سیکھیں۔ اسی لیے اللہ نے آگے کہا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم خواب کی تعبیر کا علم انہیں سکھا دیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے۔ یہ پیچھے سبق میں گزر چکا کہ کوئی کچھ بھی تدبیر کرے، کیسا بھی انسان، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قابض ہے۔ کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیچے جا کر اوپر اٹھتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ پورا واقعہ اور اس کے تناظر میں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَذَٰلِكَ لِتَوْضِيحِ أَنَّ التَّمْكِينَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ يَسْبِقُ التَّمْكِينَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ ایک خاص بات بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اشارہ کیا کہ زمین پر قبضہ پانے اور حکومت حاصل ہونے سے زیادہ اہم یا اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ دلوں پر حکومت حاصل کریں، دلوں پر قبضہ جمائیں۔ یہ انبیاء، صحابہ اور صالحین کا یہی وتیرہ ہے۔ طاقت قوت حاصل کر کے لوگوں کو زبردستی اپنا ماتحت بنانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ پہلے دل جیتیں، پھر لوگوں کے اوپر حکومت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ چیزیں جو سکھائی گئی اور عزیز مصر کے محل میں پہنچایا گیا، تو اب پورے جو واقعات ہوئے ان واقعات کے تناظر میں دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان، نیکی اور آپ کی شرافت و خوش اخلاقی کا ڈنکا پورے شاہی علاقوں میں اور آپ کے متعلقہ لوگوں میں، حلقوں میں عام ہو گیا، خواتین میں عام ہو گیا، یہاں تک کہ جب آپ جیل میں گئے تو جیل کے اندر بھی قیدیوں میں عام ہو گیا۔ یہ برے لوگ ہوتے ہیں جیل میں، تو اچھے لوگوں میں، شاہی لوگوں میں بھی عام ہو گیا اور جیل کے لوگوں میں بھی۔ اور اس پورے پیریڈ میں آپ کو اچھے برے نشیب و فراز دیکھنے کا زبردست موقع ملا۔ جو زندگی کو اتنی قریب سے دیکھتا ہے اس کے اندر حکم اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر انہیں یہ صلاحیت دی گئی کہ وہ لوگوں کا دل جیتیں پہلے، پھر حکومت پر دیا۔ تو اس لیے حکومت حاصل کرنے سے پہلے، اقتدار حاصل کرنے سے پہلے لوگوں کے دل جیتنے کے گر آنے چاہیے۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ایک عطیہ آپ کو ملا تھا، خواب کی تعبیر کا علم، اس چیز کو، اس صلاحیت کو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بڑا پیارا ایک مسئلہ نکالا، بیان کیا انہوں نے کہ پورے واقعے میں آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف نے اپنی اس صلاحیت کو دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کیا۔ وَلَيْسَ لِمَقَاصِبْ دُنْیَوِیَّہ، دنیاوی کمائی کے لیے ان کا استعمال نہیں کیا۔ ہم لوگوں میں سے کسی کو اگر کوئی صلاحیت مل جائے تو ہم اس کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور آج تو دین کے نام پر لوگوں نے بہت ساری دکانیں کھول رکھی ہیں الگ الگ۔ ہاں، بعض مقامات پر ضرورت ہے تو اہل علم نے اسے جواز کا پہلو بتایا ہے کہ آدمی محنت کر رہا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، دینی دعوت کا کام کرتا ہے، اس کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے تو اس کا انتظام ہونا چاہیے، اس کی تنخواہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے مقصد بنا لینا، اسی کی بنیاد پر اپنی ساری سرگرمیوں کو پھرانا، ہاں کہ میں تقریر اگر اتنے پیسے سے کم ملا تو تقریر نہیں کروں گا، میں فلاں کام پھونک جھاڑ جو کر رہا ہوں تو اس کا معاوضہ لوں گا، میری اتنی قیمت ہے، قرآن پڑھنے کا میں پیسہ لوں گا، فلاں چیز کا پیسہ لوں گا، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں ناجائز ہو سکتی ہے، بعض صورتوں میں ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، وہ فقہا کے فتوے جو ہے فقہا دیں گے، اہل علم جو فتویٰ دینے والے ہیں، لیکن ہمارے سامنے نبی کا، ایک داعی کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کیا جائے۔ نمبر 4، قوت و توکل قلب یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی کیفیت اللہ پر بھروسے کی۔ خواب دیکھا تھا، نبوت کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدا میں اپنا جو خواب بتایا تھا کہ 11 ستارے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، شروع میں تو حضرت یعقوب نے اس کی تعبیر سمجھ لی، بتایا، اور اس کے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا۔ ہاں، حضرت یعقوب کی دانائی، اور بعض صورتوں میں گویا یہ شعور کہ اچھائیاں، بعض مرتبہ بھائی اپنے بھائی کی کامیابی نہیں دیکھ پاتا، بلندی نہیں دیکھ پاتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام
حضرت یوسف سے جب جدا ہو گئے اور پورے واقعات ہم جانتے ہیں، پھر بھی اللہ پر بھروسہ تھا، علم نبوت کے ساتھ ان کو جو اللہ کی طرف سے علم اور اشارے ملے تھے اس کی بنیاد پر پورا اعتماد تھا۔ گھر کے لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی پرانی کیا کہتے ہیں ضلالت میں ہیں، ہاں اسی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں کہ یوسف ہے، یوسف آئے گا، ہاں ارے وہ چلا گیا اب نہیں ملے گا، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں وہ بات جانتا ہوں اللہ کی جانب سے جو تم نہیں جانتے، اور یقین تھا کہ یوسف آئیں گے۔ یہاں تک کہ جب ان کے بھائی رک گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ یوسف کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تم اگر مجھے تفندون، جس کا ترجمہ سٹھیانا کیا ہے، ہاں کہ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے پھر ایک تو وہ تھی توکل، اتنے توکل کے باوجود یہاں ایک دوسرا نقطہ بیان کیا کہ اس کے باوجود انہوں نے دنیاوی اسباب کو اختیار کیا۔ ان کو اس بات سے اللہ پر بھروسے اور ایمان کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے باوجود دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں رکے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کے سلسلے میں حسد اور مخالفین کا اندیشہ لاحق ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، سب کے سب جب اکٹھا مصر جانے لگے تو حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ بیٹو جب مصر کے شہر کے اندر داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے سارے لوگ مل کر نہیں جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ اسی آیت کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ خود بھی کہتے ہیں اور اللہ نے بھی کہا، دو مرتبہ ہے کہ ایسا اس قسم کے جو بھی کام کیے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے اس سے بچا نہیں جا سکتا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ذہانت کا فیصلہ جو ان کو علم ملا تھا، جو انہیں تدبیر ملی تھی، اس بنیاد پر ایسا کیا، اور پھر اللہ نے ان آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم اور معرفت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایسی ہی تدبیر اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تقدیر کا فیصلے پر اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ بھی ہے، دوسری طرف دنیا کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ یہ سبق ہم کو حضرت یعقوب کے اس عمل میں ملتا ہے۔ نمبر 5، کلما زاد البلاء علی یعقوب علیہ السلام، جب بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر بلا اور مصیبت میں اضافہ ہوا، جب انہوں نے حضرت یوسف کے بعد ان کے بھائی بنیامین کے گمشدہ ہو جانے یا ان کے روک لیے جانے کی تعلیم دی، تو جیسے جیسے مصیبت بڑھی حضرت یعقوب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گمان بہتر سے بہتر ہوتا گیا، حسن ظن بڑھتا گیا، اللہ سے بدگمانی نہیں کی، بلکہ آپ دیکھیں کہ جو آیت کا سیاق ہے کہ یوسف کا ذکر تو کرتے تھے، جب ان کے بھائی کی بھی گمشدگی ہو گئی کہ وہ بھی روک لیے گئے تو اس کے بعد ان کا جملہ ہے حضرت یعقوب کا کہ عسى اللہ، یہاں نقل کیا عسى اللہ ان یأتیہم بہ جمیعا، کہ قریب ہے کہ اللہ ان سارے بھائیوں کو میرے پاس اکٹھا کر کے لے آئے، یوسف کو بھی بنیامین کو بھی۔ اب یہ دوسرا گیا ہے لیکن لوٹیں گے دونوں۔ یہ اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور مشقت دینے کے بعد کشادگی دیتا ہے، عنقریب مجھے کشادگی ملنے والی ہے۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، کہ مدینہ میں شہر میں عورتوں نے یہ چیمے گوئیاں شروع کر دی، کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے نوجوان غلام کو اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے پھسلا رہی ہے۔ ہاں تأمل، ہاں غور کرو، لم یصرحن باسمہا، ہاں کہ ان عورتوں نے اس عورت کے نام کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں بتایا اس کا نام کیا، ولیکن اضفنہا الی زوجہا، ہاں اس کو اس کے شوہر کی طرف منسوب کیا، ہاں لأنہن یریدن اشاعۃ الخبر، اس لیے کہ یہ مصر کی جو عورتیں تھیں یہ خبر کو پھیلانا تو چاہتی تھی، والنفس الی سماعۃ اخبار اصحاب المکانۃ امیل، اور انسانی مزاج ہے کہ جو اونچے مقام کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں خبریں سننے کا زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ بولتے ہیں نا کہ غریب لوگ بھوکے مرتے ہیں، ٹی وی چینل پر 2 منٹ کی خبر نہیں آتی، لیکن ایک سیلیبریٹی کو اگر چھینک اور کھانسی آ جائے، زکام ہو جائے، ہاسپٹل میں چھوٹے موٹے معاملہ کے لیے چلا جائے تو وہ ایک لمبی خبر اور بریکنگ نیوز بنتی ہے۔
ہاں یہ آج بھی مزاج ہے، اور آج اپنے سماج اور معاشرے میں بھی دیکھیں، ارے پتہ چلا وہ بڑا اچھا بڑا آدمی بنتا ہے، اس کی ایسی ایسی خبر ہے۔ تو عام لوگوں کے مقابلے میں بڑی شخصیات کے بارے میں سننا، بیان کرنا، اور خاص طور سے ان کا کوئی عیب کھودنا کریدنا، یہ لوگوں کی دلچسپی کا زیادہ سامان بنتا ہے، حالانکہ اس کے بیان سے لینے دینے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں عزیز مصر یا عورتوں کا معاملہ کچھ دوسرا بھی تھا، جو میں نے کل بیان کیا کہ آزاد ماحول کی پروردہ تھی، اور ماحول میں کچھ آزادگی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 7، ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کا، اپنے بیٹے کا خواب سننے کے بعد کہا کہ بیٹے آپ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، ورنہ یہ تمہارے خلاف چال چلیں گے، فریب کاری کریں گے۔ ہاں سبحان اللہ، یہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب الرجل یحب ان یکون ولدہ خیرا منہ والاخ لا یحب ذلک لاخیہ۔ کتنا پیارا نقطہ نکالا ہے کہ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا خواب نہ بیانا، کیوں؟ بھائیوں سے خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بہتر بنے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے، لیکن بھائی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بھائی ترقی کرے۔ بھائیوں سے ڈر ہے کہ یوسف سے حسد کریں گے، فریب اور چال چلیں گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کا درجہ مجھ سے بھی اونچا ہو جائے۔ یہ گویا ایک نفسیاتی چیز بتائی کہ بھائی بھائی کی ترقی یا برابری نہیں پسند کرتا، اور باپ کا اللہ نے ایسا جذبہ رکھا ہے کہ بیٹے کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ترقی کرے۔ نمبر 8، یہ اللہ نے فرمایا واستبق الباب، کہ دونوں جب حضرت یوسف کو امراۃ العزیز نے ورغلانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے انکار کیا، تو حضرت یوسف بھاگے، ہاں، اور وہ پیچھے پیچھے دوڑی۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے بڑھے، ہاں۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے حضرت یوسف کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ وہ کل اس کا تذکرہ ہوا کہ حضرت یوسف بچنا چاہ رہے ہیں، وہ کھینچنا چاہ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پیچھے سے سمجھ۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے، اور کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو کیا کہتے ہیں کہ اس عورت کا سردار، سید، اس عورت کے سردار کو دونوں نے دروازے کے پاس، دروازے پر پایا، دروازے پر مل گیا۔ یہاں عورت کا سردار کہا، دونوں کا سردار یا دونوں کا آقا نہیں کہا۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورت کا شوہر، لیکن قرآن میں لفظ سید ہے، سید یعنی آقا، مالک، جو بھی کہے، تو کہے لم یقل سیدہما، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کے آقا نے، دونوں کے سردار نے، کیوں؟ بل سیدہا، بلکہ کہا کہ اس عورت کا سید، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام مسلمان تھے اور عزیز مصر کافر تھا، اور کوئی کافر کسی مسلمان کا سید نہیں ہو سکتا، وہ بھی نبی کا۔ نمبر 9، طلب العفو من الشباب اسهل منہ عند الشیوخ۔ بڑا پیارا نقطہ، تھوڑی باریک سی بات لگتی ہے کہ کسی نوجوان سے معافی مانگنا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت بوڑھے سے۔ ہاں، انہوں نے اس میں واقعہ پیش کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی کا مطالبہ کیا، تو حضرت یوسف نے جھٹ سے جواب دیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی پکڑ، کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین۔ یہ حضرت یوسف کا فوری جواب تھا۔ لیکن یہی لوگ جب باپ سے معافی مانگ رہے ہیں، وَلَمَّا طَلَبُوا مِن یعقوب، یعقوب علیہ السلام جو بوڑھے تھے، تو حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی، ہاں ان قریب میں تم لوگوں کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا، معافی مانگوں گا۔ یعنی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح معاف نہیں کیا، تھوڑی مہلت دی کہ میں بعد میں معافی مانگوں گا۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ گویا عطا الخراسانی کا پیش کیا ہوا ایک نقطہ ہے کہ نوجوان اور بوڑھے کے رویے میں، رد عمل میں ایک تھوڑا فرق آیا۔ آخری بات انہوں نے کہی سورہ یوسف کے فوائد اور لطائف کے ضمن میں، حالانکہ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ہاں، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا وقد احسن بی اخرجنی، اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور تم لوگوں کو صحرا سے میرے پاس لے آئے۔ جب حضرت یعقوب کے پاس اپنی قمیض بھیجی، ان کی بینائی چلی گئی تھی، قمیض ڈالی گئی، بینائی آ گئی،
پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا کہ ماں باپ کو ساتھ میں پورے گھر والے یہاں آ جاؤ. جب سب لوگ آ گئے تو حضرت یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں تمام تعریف اللہ کی ہے, اور پھر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے میرے ساتھ, اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا. دیکھیے احسنا, اللہ کا احسان کیا میرے ساتھ جب اس نے مجھ کو قید خانے سے نکالا, یہ بھی احسان ہے. ہاں, اور تم لوگوں کو جو ہے بدبو سے صحرا سے نکالا. یہاں بڑی پیاری ایک بات کہی کہ غور کرو, اس احسان کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام میں بہت اعلیٰ اخلاق ہے, ہم لوگ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھ کو جب تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو وہاں زندہ رکھا, سلامت رکھا, اور وہاں سے نکال کر مصر پہنچایا قافلے کے ہاتھوں. اس احسان کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا. وہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے کنویں سے نکالے جانے کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ لأن فی ذکرہ توبیخا و تقریعا لأخوتہ, اس لیے کہ اگر بھائیوں کے سامنے اللہ کے اس احسان کا ذکر کرتے تو بھائیوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی بے عزتی کا پہلو نکلتا, ان کی ڈانٹ ڈپٹ کا پہلو نکلتا کہ تم لوگوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا. حضرت یوسف کے اخلاق کا اعلیٰ پن دیکھیے. ہمارے یہاں صلح ہو گئی ہے کچھ ہے تو ایک دوسرے پر تان و تشنیع کرنا ہم چوکتے نہیں ہیں, اور اس میں شان سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اسے ایسا سنا دیا. یہ اخلاق نہیں ہے. یہ حضرت یوسف کو دیکھیے کہ جب معاملہ ختم کہہ رہے ہیں کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں, میں نے تم کو معاف کر دیا, تو اب پچھلے کسی عمل کا تانا بھی ان کو نہیں دیا. اللہ کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے اس احسان کا بھی ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا, قید خانے سے نکالا, تم لوگوں کو ملایا, اس احسان کا ذکر کیا. فَتَرَكَ ذَلِكَ وَذَكَرَ السِّجْنَ, چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو برا نہ لگے, شرمندگی نہ ہو, ڈانٹ ڈپٹ کا احساس نہ ہو, تان و تشنیع کا احساس نہ ہو, انہوں نے قید خانے کا ذکر تو کیا لیکن کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا. وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ خُلُقِهِ علیہ السلام, اور یہ یوسف علیہ السلام کے عظیم اخلاق کا حصہ تھا. یہ سورہ یوسف کی کچھ باتیں چھوٹ گئیں. ایک نقطے میں اور بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں. کل انشاءاللہ سورۃ الرعد دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.